السلام علیکم حضرت ناظرین گرامی. انجینئر محمد علی مرزا اگر ریفرنس دے دیتا کہ یہ عیسائیوں کی کتاب میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا گیا ہے، اور پھر کہتا کہ وہ اسلام اس عیسائی مذہب کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، چاہے جائے کہ وہ عیسائی ہو. اب جو کٹاس پڑھی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، اس کٹاس میں جو پوائنٹ نکل کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دائی کو، آپ دائی ہیں، آپ اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، بڑی فین فالوئنگ ہے آپ کی، 3-4 ملین سبسکرائبرز بھی ہیں آپ کے چینل کے. تو دائی کی صفات، ان صفات سے جب دائی نکلتا ہے تو پھر اس طرح کٹاس پڑتی ہے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کی کلپ کے بعد بتا دیا ہے کہ دائی کی پھر کیسے کٹاس بنتی ہے، اور ویڈیو کے اینڈ پہ میں ضرور 20 پوائنٹ لے کے آتا ہوں جس میں دائی کی صفات کیا ہوں گی یا اس بارے میں مزید انجینئر کی کیا غلطیاں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں. دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5. کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. نہیں کرے گا. ٹھیک. اچھا، یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ خیر پوری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے بعض دفعہ. کچھ لوگوں سے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کچھ مذہب کی توہین کے کچھ الفاظ وہ ادا کر دیتے ہیں. کبھی توہین رسالت ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ جرم کر دیا ہو، اس کے لیے کیا توبہ کا یا معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے؟ اس کو سزا ہی دینی ہوگی یا اس کو پہلے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور توبہ کا موقع ملنا چاہیے اسے؟ اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، اگر انجانے میں کرتا ہے، نیت اس کی اچھی ہے تو کوئی اس کو گناہ نہیں. ٹھیک. لیکن اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ سوری بولنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، شیطان بھڑکاتا ہے، پھر بھی اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کرے گا. توبہ کے 5 اصول ہوتے ہیں. نمبر 1، جو آپ غلطی کرتے ہیں اسے مانو غلط ہے. نمبر 2، اسے امیجیٹلی روکو. نمبر 3، پھر سے مت دہراؤ. نمبر 4، توبہ کرو. اور اگر اس کو انڈو کر سکے، مثال کس کا پیسہ آپ نے چوری کیے تو واپس دے دیجئے. اگر میں نے غلطی سے کچھ بول دیا تو میں آ کے معاف مانگوں گا، تو انڈو کرنا. رائٹ. یا میں نے کچھ لکھ دیا تو میں اب وہ لکھنا بند کر دوں. بند کر دو ایک چیز ہے، اور بولو بھی کہ میں لکھا غلط لکھا. نہیں، غلط. اچھا، انڈو کر دیا آپ نے. ٹھیک. یہ کہ تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. شرک بھی کیے تو توہین تو دور کی بات ہے. اگر شرک بھی کوئی انسان کرتا ہے، آج کے کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف. اور اگر وہ شرک، کوئی مشرک یا کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں سارے گناہ معاف ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ دائی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ مطلب فرعون اور حضرت موسیٰ والے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں، فرعون باغی تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ جا کے ذرا نرمی سے بات کرنا. جی ہاں. تو اگر ایسا کوئی دائی ہے جو کہ جس کا بیہیویئر ہیومیلیٹنگ بیہیویئر ہے، جو اپنے علم کا روب دوسروں پر جماتا ہو، ہے وہ دائی؟ اس طرح کے دائی ہونے چاہیے یا دائی کے کچھ اوصاف حدیث میں یا قرآن میں بیان ہوئے ہیں؟ دائی کی کئی اوصاف ہے قرآن میں اور حدیث میں بھی. ٹھیک. نمبر 1، جو بھی چیز حرام ہے قرآن شریعہ میں وہ عام مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، اور دائی کو تو ایکسٹرا کیئرفل، عام جنرل رول ہے. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں کہ گزے بسر عام مسلمان کریں گے اور دائی نہیں کریں گے. اللہ کے رسول اور کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. ڈن. تو جو بھی اصول عام مسلمان کے لیے، دائی کو اور کیئرفل رہنا چاہیے. ٹھیک. اور اچھا تو اور اچھا ہونا چاہیے، پرہیز تو اور پرہیز کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ سونا پہننا حرام ہے. کچھ لوگ پہنیں گے گولڈن کلر واچ، تو فی نفسی سونا حرام ہے، گولڈن کلر حرام نہیں. صحیح. لیکن دائی اگر گولڈن واچ، عام مسلمان بھی نہیں پہننا چاہیے. ہاں. کیا گولڈن کلر کی واچ. رائٹ. لیکن دائی کو اور کیئرفل رہنا چاہیے کہ کون کس کو غلط فہمی نہ ہو جائے. ٹھیک. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول فجر کے بعد اپنی اہلیہ سے گفتگو کر رہے تھے مسجد کے باہر. کوئی اور ایک دو صحابہ جاتے، ایک دو صحابہ تو بولتا ہے بولا یہ میری اہلیہ ہے. تو صحابہ استغفر اللہ، ہم تو اور سوچ ہی نہیں سکتے. مطلب
शैतान ना किसके दिमाग में आ जाए कि अल्लाह के रसूल कोई गैर महरम से बात करे गुफ्तगू सुबह के टाइम पे, ठीक। तो अल्लाह के रसूल जब एहतियात लेते हम कौन है? राइट। तो दाई को एहतियात लेना चाहिए। और जहाँ तक कि आपने बदगुमानी तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जंग के मैदान में जाते, वो आप पे अटैक कर रहा है और आप डिफेंड नहीं करेंगे, तो उस टाइम समटाइम्स अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। यानी तो कोई आपसे वैसे ही आर्ग्यू कर रहा है तो आप उसको फिर उसी तरह से जवाब आम तौर देंगे। पे कुरान की आयतें जाहिल आता है तो उसे कहे कालू सलामा, कालू सलामा, राइट। लेकिन कुरान की जो मास्टर की ये दावा के लिए सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, ठीक। मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उससे और उनके साथ दावा करो, बहस करो, डिबेट करो ठीक। अच्छे हसन के साथ। ठीक है आप सर। समझे? लेकिन लोग हमेशा क्या कहते हैं, हसन मतलब प्यार से बात करो, नरमी से बात करो। बेशक अक्सर है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। हमेशा नहीं है। तो जब दीदा साहब जाते थे बात करने के लिए तो ऑर्गेनाइज किए थे, शेख साहब ज़रा नरमी से, मुझे भी जाते हैं देखते का भाई बहुत से नॉन मुस्लिम है, जाकिर भाई ज़रा हिकमत के साथ बात करो, यानी मुझे इनडायरेक्टली बोल रहे क्या भड़को मत, ठीक। प्यार से बात करो। बिल्कुल सही, आम तौर लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई ऐसी एग्जाम्पल मिलती है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा जो है वो गुस्से में आ गए और दावत वाले अंदाज में, वो कोई एग्जाम्पल मैं अगर आपको आप। कुरान की आयत पेश करता हूँ ना। हाँ, कुरान की आयत बता दें। ये कुरान की जो आयत है सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट से आप अगर रुकू के शुरू में जाएंगे, जी। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 120, उसमें लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिसाल है। राइट। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी, बात कर रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल कुरान में जिक्र है, सही। वो एक मिसाल है। और फिर आता उदू इला सबील रब्बिका हिकमा, यानी आपको फॉलो करने का है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत फॉलो करो। राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते? बुतों को तोड़ भी दिया था उन्होंने, और साहब। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, आपके पास तो बहुत सही में। ठीक। हाँ? नहीं, मैं तोड़ दिया और क्या बोला? आगे से दूंगा आपका। किसने तोड़ा उसको? वो बड़े बुत से पूछो। ठीक। ये हिकमत है। ठीक। आम तौर पे बुत को नहीं तोड़ना चाहिए, बट कभी कभी बुत को तोड़ना हिकमत होती है। तो उसी तरीके से आम बहुत तौर अच्छी पे दाई example को दिया। पास ऑन प्यार से बात करना चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई कुरान में इतनी गलतियां निकाल रहा है और मैं प्यार से बात करूँ तो लोग समझेंगे कि कुरान गलत है, तो कभी कभी दीदा जैसा शेर बनने पड़ता है। सही। तो मैं कहता हूँ कभी कभी दीदा जैसा शेर बनो माशाअल्लाह, और कभी कभी अच्छा। अक्सर प्यार से अच्छा बात। डॉक्टर साहब, आपका जो है, आपकी पूरी माशाल्लाह ज़िंदगी, आपका मिशन है दावत देना, तज़किया करना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना। हम देखते हैं कि जो हमारे मजहबी तबके हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमें अल्लाह ताला ने दावत के मकाम पर भेजा है, दावत के लिए भेजा है, हमें दावत देनी है। दूसरा मजहबी तबका ये कहता है कि नहीं, हमें अकामत दीन करना है, यानी दीन को नाफिज करना है। तो बहुत सारी जमातें हैं जो कि इस्लामी जमातें हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में होती हैं, और वो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हम जब तक दीन को पूरी तरह नाफिज नहीं कर लेंगे तो दीन नाफिज नहीं होगा। तो अकामत दीन इम्पॉर्टेंट है या दावत और तज़किया इम्पॉर्टेंट है? हमारे इस्लाम के अंदर तौहीद है पिलर, नमाज है दूसरा पिलर, Right. सौम है तीसरा पिलर, ज़कात है, Right. हज है। हाँ। क्या पहला करना चाहिए, नमाज या तौहीद या रोज़ा? सब इम्पोर्टेंट है भाई। सही। तौहीद ऊपर आती है, राइट। लेकिन अब लोग तौहीद करूँगा तो नमाज, फिर नमाज भी ज़रूरत है। रोज़े के रमज़ान के मौके पे रोज़ा भी करना चाहिए, और मैं रोज़ा करूँगा, रोज़ा रखूँगा, नमाज नहीं पढ़ूँगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। सब जो आपके इख्तियार में है अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब आपसे लेगा। आपको अगर कुव्वत दी है बात करने की, आप हक की बात नहीं करेंगे तो आप जिम्मेदार हैं। एक इंसान को बात करने का तरीका बताने, बात नहीं करने, तो उसमें पूछनी होगी। तो जहाँ तक के आपने कहा एक अकामत दीन और दूसरे क्या आपने दावत देना, दोनों अहम है। दोनों, एक होता है अकामत दीन दूर अंदेशी, राइट, समझ गया। लेकिन घर के अंदर ही वे लोग इस्लाम ने फॉलो कर रहे हो, अकामत दीन रखूँगा, मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मैं अल्लाह के रसूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं दाढ़ी नहीं रख रहा हूँ, मैं ढकने के ऊपर नहीं पहन रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, और बोलेगा मैं पूरे दुनिया में अकामत दीन करूँगा, मैं मेरे मुल्क में अकामत दीन करूँगा, खुद की ज़िंदगी में अकामत दीन नहीं है। मगर आपने सुनिए मेरी बात जी, मैं दे रहा हूँ जवाब। ओके। तो मेरे ज़िंदगी में इस्लाम ने, मैं बोला मुल्क में इस्लाम होना चाहिए, तो अकामत दीन के मरहले होते हैं, स्टेजेस। मरहले, ठीक है। मेरा एम अकामत दीन है, पहले मैं तो मुस्लिम बनूँ, फिर मेरे फैमिली को बनाऊँ,
پھر معاشرے کو بناؤ. اس کا مطلب نہیں میری فیملی اگر اسلام نہیں فالو کر رہی ہو میں سیکنڈ اسٹیپ پہ نہیں جاتے, مجھے تو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک. قرآن کے اندر مثال ہے کہ کئی پیغمبر کے بچے بھی ان کو فالو نہیں کیے. رائٹ. حضرت نوح اور نوح حضرت علیہ لوط علیہ السلام, لوط علیہ السلام, بیوی ہے, بچے ہے. Right. اس کا مطلب نہیں دعوت چھوڑ دیا, لیکن دعوت انہوں نے دی. تو مرحلے لو, پہلے اپنے آپ پہ, پھر فیملی پہ, پھر معاشرے میں, پھر سٹی میں, پھر ملک میں, پھر انٹرنیشنل. لیکن کوئی نہیں, آپ نے اپنا کام کیے گا, امپورٹنٹ ہے. میں نے دعوت دی, ان نے فالو نہیں کیے. فذکر انما انت مذکر, آپ کا جاب ہے ڈیلیور کرنا میسج, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. آپ بولیں گے ڈائریکٹ مجھے بننے کا میڈیکل ڈاکٹر, میں ڈائریکٹ یونیورسٹی جاؤں گیا, نہیں جا سکتا, تو مرحلے ہوتے, لیکن دماغ میں ہونا چاہیے. بچپن تھا میں مجھے ڈاکٹر بننے کا یا مجھے دائی بننے کا, تو آل امپورٹنٹ ہے. دعوت بھی امپورٹنٹ ہے, اقامت دین بھی امپورٹنٹ ہے, ساتھ ساتھ چلتا ہے. ٹھیک. اور انشاءاللہ ہر مسلم کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, اور قرآن کی آیت ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام سارے مذہب پہ ماشاءاللہ اٹ ول ڈومینیٹ. ٹھیک. ابھی آپ نے فرمایا داڑھی میں نہیں رکھ رہا ہوں یا یہ ٹخنے سے اوپر پائچا نہیں ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں داڑھی فرض ہے یا سنت ہے, یہ بتائیے گا. اور عورتوں کا جو پردہ ہے چہرے کا, وہ آپ کے نظر میں کیا کور کرنا ضروری ہے یا وہ فیس کور کرنا ضروری نہیں ہے؟ جہاں تک کہ داڑھی کا مسئلہ ہے, چاروں ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, میں اللہ ہے مسیح رحم اللہ, سارے لوگ کا فتویٰ ہے کہ داڑھی فرض ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. داڑھی فرض ہے. فرض ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی وہ 1 پہ آتا ہے, 2 پہ آتا ہے, فرض ہے. اچھا ٹھیک. فرائض کے بھی لیول ہوتے ہیں, نہیں کہ تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے, صرف گناہ ہوتا ہے. ٹھیک. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک کہ حجاب کا مسئلہ ہے, اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. رائٹ. ڈفرینس آف اوپینین. اور سب لوگ مانتے ہیں کہ ایک خاتون کو سارے جسم ڈھکنا چاہیے. اختلاف ہے چہرے پہ, کچھ کہتے ہیں چہرہ ڈھکنا فرض ہے, کچھ کہتے ہیں فرض نہیں. لیکن باقی چیز مین چہرہ, ایک گروپ آف علماء کہتی ہے کہ جائز ہے, ایک گروپ آف علماء کہتی ہے کہ جائز نہیں. ٹھیک. لیکن یہ چھوٹی, باقی تو کرو, باقی تو کرنا ظاہر. آپ بولتے بھائی چہرے پہ آپ کر رہے ڈیبیٹ, اور وہ باقی چیز فالو نہیں کر رہے, چست پہنی ہوئی ہے, کلوک نہیں پہنی ہوئی ہے, عبایا نہیں پہنی ہوئی ہے, اور ڈسکس ہو چہرے پہ. رائٹ. تو جو جس میں اختلاف نہیں ہو تو فالو کرو. میرا کیا کہنا ہے, وہ ڈفرینس صرف چہرے پہ. آپ کے لباس ہونا چاہیے ڈھیلے, چست نہیں ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. اختلاف بھی نہیں اس میں تو اختلاف نہیں ہے. وہ بھی نہیں کرتے اور ڈیبیٹ کرتے ٹی وی کیا کہ چہرے کا نقاب فرض ہے کہنے, اس میں اختلاف ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں, اور اس میں علمی بحث ہے, اور یہ بحث ہائی لیول پہ. ٹھیک. میں ایک چیز پہ مانوں, اس میں ان علماء میں مانتا ہوں کہ چہرہ کرنا فرض نہیں ہے. تو ناظرین گرامی, یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اپنا ایک موقف کہ میں ان علماء کو مانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ کیا چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں ہے. میں ان علماء کو مانتا ہوں. اچھا, داعی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ خالص نیت, دعوت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, نہ شہرت نہ دنیاوی فائدے کے لیے. انجینئر محمد مرزا میں یہ چیزیں کچھ کم پائی جاتی ہیں. قرآن اور سنت اور ضروری مسائل کا پختہ علم ہو تاکہ دلیل سے بات کرے, اس پہ تو انجینئر محمد علی مرزا 100/100 ہے. جو کہے اس پر عمل بھی کرے, ورنہ بات اثر نہیں کرے گی. آپ نے پکڑ کے سوشل میڈیا پہ عیسائیوں کو دجال بول دیا. کیوں بھائی؟ اچھا, عیسائیوں کو نہیں, ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ ہمیں دجال کہتے ہیں. تکبر نہ کرے, بلکہ ہر ایک سے نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آئے. انجینئر میں نہیں ہے نرمی, عاجزی نہیں ہے. اچھا, سخت باتیں سن کر بھی برداشت کرے اور جواب بھی کھرے کھرے دے. اسی طرح گناہوں سے بچے تاکہ اس کے قول اور عمل میں نور پیدا ہو. چہرہ خوش اخلاقی سے روشن ہو, سخت لہجہ نہ ہو. یہ بریلویوں کو بہت زیادہ گالیاں دیتا ہے قرآن حدیث کی آڑ میں, یہ غلط ہے. چہرہ خوش اخلاقی سے روشن ہو, سخت لہجہ نہ ہو, دین کی طرف بلا رہا ہے, اس پر خود کامل یقین رکھے. دنیاوی لالچ سے پاک ہو تاکہ دعوت تجارت نہ لگے, اور حق بات کہنے میں نہ ڈرے, نہ خواہ مخالفین زیادہ ہوں یا کم ہوں. یہ ہے وہ جو اندرونی صفات ہیں اس کے اندر, داعی کے اندر. اگر کوئی دعوت کرتا ہے تو اس کے اندر بیرونی صفات بھی ہونی چاہیے کچھ. وہ کیا ہے؟ الفاظ نرم, میٹھے اور فصیح ہوں تاکہ
سامع سننے والے کے دل کو لگیں، ہر موقع کے مطابق انداز گفتگو اختیار کرے، بدلتا رہے، جذبات پر قابو رکھے، غصے میں دلیل نہ سمجھائے، اور مدعو کو یہ محسوس ہو کہ داعی اس کا خیر خواہ ہے، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دعوت دینا، صاف ستھرا اور پروقار لباس پہنے تاکہ وقار قائم رہے، اور ظاہری صفائی دلوں کو قریب کرتی ہے۔ ہاں، آپ کے اندر سے بدبو آ رہی ہو اور آپ جا رہے ہیں لوگوں کو دعوت دینے، غلط بات ہے۔ اچھا، صرف بولنے والا نہ ہو بلکہ دوسرے کو غور سے سنے، یہ بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا دوسرے کو تو نہیں سنتا، ڈیبیٹ بھی نہیں کرتا ہوں، کیوں بھائی؟ کس لیے؟ صرف بولنے والا نہ ہو بلکہ دوسرے کو غور سے سنے۔ اچھا، اعتراضات پر برا نہ مانے بلکہ حکمت سے جواب دے، مدعو کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اس کو دشمن نہ سمجھے، لوگوں کو دیکھ کر لگے کہ یہ اسلام کا بہترین نمونہ ہے، پھر جا کے آپ کی دعوت اثر کرے گی، لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔